ویلکم ٹو تسکینہ ٹی وی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں کچھ ضروری معلومات۔ دوستوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر دن میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ویڈیو مکمل سنیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب نماز کی اہمیت سے واقف ہیں۔ دین اسلام کا سب سے بنیادی اور بہت ہی اہم رکن نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کا سبب ہے۔ تو آج کی اس بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں کچھ معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے آج جاننا گزارش ہے کہ براہ مہربانی یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے۔ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ تو دوستو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے نماز۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، گرمی ہو یا سردی، حالت امن ہو یا خوف، تندرستی ہو یا بیماری، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی یہ فرض آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو آخری وصیت فرمائی تھی وہ یہ تھی: الصلاۃ والصلاۃ وملکت ایمانکم، یعنی مسلمانوں، نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی طاقت بھی نہیں تو لیٹ کر پڑھو۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس حدیث پاک سے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نہیں تو اشارے سے پڑھیں، غرض آپ کو ہر حال میں نماز ادا کرنا ہی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں آتا ہے، حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان بندہ جب اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمرو اپنے والد حضرت شعیب اور حضرت شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو، نیز 10 برس کی عمر میں بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ تو دوستو، آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں ان احادیث پاک سے یقیناً اندازہ ہوا ہوگا کہ نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا فرض کیا گیا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہتر اور اصلی طریقہ نماز ہے۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ ہر حال میں نماز پڑھنے کو اپنا مقصد بنائیں۔ جو شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس کو کیا کیا دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں۔ فجر جو ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز چھوڑنے سے دل سے نور الہی جاتا رہتا ہے۔ عصر کی نماز ترک کرنے والے کے اعظام نیک اعمال کرنے کی قوت باقی نہیں رہتی۔ جو مغرب کی نماز ادا نہیں کرتا اس کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، یعنی کہ اس کے کھانے کا مزہ، منہ سے ذائقہ چھین لیا جاتا ہے۔ اور جو شخص عشاء کی نماز کو ترک کرنا اپنا معمول بنا لے گا وہ دنیا و آخرت میں مومن نہیں سمجھا جائے گا۔ غرض نماز پڑھنا ہر حال میں لازم ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو دنیاوی طور پہ بھی فائدے ہوں گے اور آخرت میں تو بالکل فائدے ہونے ہی ہونے ہیں انشاءاللہ۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جو شخص نماز چھوڑے گا اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ تو لہٰذا دوستو، اللہ تعالیٰ سے فوری معافی مانگیں اور آج ہی نیت کریں کہ آپ سب نماز پڑھیں گے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے اور ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ بہت جلد کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔